برادران کرام، قاضی عبداللطیف صاحب میرے ہمسائے بھی تھے، ان سے میری بڑی قریبی رفاقت بھی تھی، ہم سفر و حضر کے ساتھی بھی تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں ہی اپنے جنتیوں کی نشانیاں بتا دیتا ہے۔ جیسا ان کا سب کے ساتھ پیار تھا، تمام مساجد میں جاتے تھے۔ اوائل میں ہماری مسجد پاک دارالاسلام میں انہوں نے فنانس سیکٹری کے فرائض سر انجام دیے تھے۔ تو جیسا آپ لوگوں نے حق ادا کیا، میں چونکہ ڈیوٹی پر تھا، جنازے میں حاضر نہیں ہو سکا، مگر ان کی قرابت جو ہے نا ایک لمبی داستان ہے، میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا ہوں، مگر یہ ضرور ہے کہ میرے سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ہر چیز کی مجھے اطلاع فرماتے تھے۔ بہت اچھی اچھی نصیحتوں والی ویڈیو مجھے بھیج دیتے تھے۔ تو جب وہ ہاسپٹل میں داخل ہوئے تو تب بھی میری ان سے ملاقات ہوئی ہے اور اکثر رابطہ رہتا تھا۔ تو بس یہی کہتے تھے میرے حق میں دعا کرو۔ آخری ایام میں چند ساتھی جن میں افضال صاحب بھی موجود تھے، تو ہم وقت وہ قرآن پاک سنتے تھے۔ تو یہ ان کی محبت تھی دین کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو پھر اعزاز بخشا آپ لوگوں کے محبت کی وجہ سے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے حضرت علامہ اقبال کی شعر میں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر عبادتیں لینی ہوتی تو وہ فرشتے کافی ہیں ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہمیں بھیجا، یہ جو ٹرانزٹ لائف ہے ایکچولی، یہ ایک دوسرے کے لیے سامان بنا کے بھیجا کہ ہم اپنے ایک دوسرے بھائی کی مدد کریں، اگر اس کو کوئی تکلیف ہے اس کی تکلیف کا مداوع کریں۔ بابا صاحب اور شہباز قلندر کے درمیان یہی مقابلہ ہوا تھا، بابا صاحب کا وہ ساتھ پہلے ہو گیا، تو آپ نے پھر جا کے شہباز قلندر نے پوچھا جی کیا معاملہ پیش ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ؟ تو اتنے بڑے یعنی کہ اولیاء کے بعد جنہوں نے ساری زندگی اللہ رسول کا درس دیا، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری کسی عبادت ریاضت کو کسی خاتے میں نہیں لکھا، ایک چیز کی وجہ سے انہوں نے ہمیں جنت دیا کہ جو آپ میری مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے ہو، ان کے ساتھ ہمیشہ اپنا حسن ظن کیا آپ نے، اور ان کی مدد کیا، ان کا مداوع کیا، اس کی وجہ سے میں نے آپ کے مقامات بلند کر دیے جنت کے اندر۔ تو بہرحال میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ بڑا لمبا چیپٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قاضی عبداللطیف کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ جیسا بھرپور طریقے سے آپ لوگوں نے قبرستان کے اندر خاص طور پہ حضرت علامہ شوکت صاحب نے جو بیان فرمایا، مجھے انڈائریکٹلی لوگوں نے بتایا کہ یہ بہت زبردست بیان تھا، اور وہ جڑ تھی۔ جڑ یہی ہے نا کہ نبی پاک کے ساتھ اپنا دامن مضبوط کر لو۔ ہم کیسی امتی ہیں کہ 5 وقت نماز میں ہم اپنے نبی کو، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جتنے بھی ادیان تھے، جتنے بھی انبیاء مسلمان تھے، وہ سرٹن پیریڈ کے لیے ان کا دور آیا، توحید کا پرچم بلند کیا، وہ تشریف لے گئے، مگر آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت اپنے امتی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ باقی یہ ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے اندر ہی بتا دیتا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، سب اپنے اپنے اعمال کے ساتھ جب پوچھ کرتے ہیں نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر بھی ایک پیمانہ رکھا ہوا کہ دیکھو وہ تو مرتے دفعہ بھی کوئی آدمی توبہ کر لے تو اس کو بھی بخشنے والا اتنا رحیم و کریم ہے، جو 17 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ دیکھیں آپ کی داستان اتنی لمبی ہے کہ آپ احباب اس چیز کی گواہی دیں گے کہ کتابیں ختم ہو گئی ہیں، زندگیاں ختم ہو گئی ہیں، سرکار کی ثناخوانی نہیں ختم ہو رہی ہے۔ ابھی میں کچھ اور پڑھنے کے لیے آیا تو خان صاحب نے مجھے 2 فرمائشیں کر دی، یہ نعتیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور اب آپ لوگوں کی اجازت سے میں، چونکہ مجھے خود اس چیز کا احساس ہوتا ہے، میں نے ساری زندگی اسٹیج سیکٹری کے فرائض سر انجام دیے ہیں، سرکار کا میں ایک ادنا سا غلام ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 3 شعر پڑھا کرو تاکہ کسی اور کو بھی موقع مل جائے۔ ضروری نہیں کہ آپ پوری نعتیں پڑھ کے تو اپنے نام لے کے جائیں۔ ہماری حاضری جو میں کہتا ہوں، مدینہ پاک میں بھی میرا یہی وجدان ہے کہ جب آپ جاتے ہیں، سرکار پوری کائنات میں اپنے امتیوں کا مشاہدہ فرما رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر دھکم پیلی یا آواز کو بلند کرنا یہ کوئی چیز معنی نہیں رکھتا ہے۔ وہاں پر تو ادب کا ایک مقام ہے، سانس بھی آپ نے ڈرتے ہوئے لے لی، تو آپ تو مشاہدہ فرما رہے ہیں اپنے ہر امتی کا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم حاضر خدمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کلام کے صدقے ہمارے بھائی کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ